शहीद हो गया प्यासा हुसैन, हाय हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम पैगाम करबला, जो पहली मुहर्रम से 40 तक जिसका सिलसिला जारी व सारी है, हुसैनी चैनल पर इसी वक्त आप ये प्रोग्राम रोज़ मुलाहिज़ा फरमाते हैं। हर रोज़ एक नए आलिम दीन के साथ हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे मेहमान आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शबात हुसैन रिज़वी साहब क़िबला मौजूद हैं, जिनसे आज हम 6 मुहर्रम के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में और उनकी शहादत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ में शहज़ादा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा करेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो यहाँ से सोज़ो सलाम पेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जनाब का इस्तक़बाल करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आपका खैर मक़दम है हमारे इन प्रोग्रामों में। और जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है, इसका जो मौजू है पैगाम करबला, इस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करना चाहेंगे और सबसे पहले चलेंगे आली जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब की खिदमत में कि वो यहाँ पर सोज़ो सलाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। कहती थी रो रो के माँ खा गई किसकी नजर, कहती थी रो रो के माँ खा गई किसकी नजर, ऐ मेरे कड़ियल जमा खा गई किसकी नजर, फूलने फलने न पाए ब्याह के दिन भी न आए, फूलने फलने न पाए ब्याह के दिन भी न आए, पड़ गई किसकी सिना खा गई किसकी नजर, पड़ गई किसकी सिना खा गई किसकी नजर, उठती जवानी तेरी खाक में है मिली, उठती जवानी तेरी खाक में है मिली, ऐ मेरे अबरू कमा खा गई किसकी नजर, ऐ मेरे अबरू कमा खा गई किसकी नजर, टुकड़े टुकड़े लाश के आए हैं मैदान से, टुकड़े टुकड़े लाश के आए हैं मैदान से, है मेरे तशना खा गई किसकी नजर, ऐ मेरे तशना खा गई
کس کی نظر یادگار مصطفیٰ کس طرح نیزہ لگا یادگار مصطفیٰ کس طرح نیزہ لگا کچھ کہو شیریں زبان کھا گئی کس کی نظر شمالیے رات بھر بیٹھی رہی میں پسر شمالیے رات بھر بیٹھی رہی میں پسر کب تھا مرنے کا گمان کھا گئی کس کی نظر کب تھا مرنے کا گمان کھا گئی کس کی نظر کہتی تھی رو رو کے ماں. یہ تو تھے عالی جناب شاہ نواز خان صاحب جو یہاں سے سوز و سلام پیش کر رہے تھے. اب ہم چلیں گے جناب کی خدمت میں. یہاں پر کربلا کے سلسلے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میرا سوال جناب یہ ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا جو اصل پیغام ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عزاداروں کو آپ اس بارے میں بتائیے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا مشن اور کیا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع بہت ہی جامع اور بہتر موضوع ہے. اگر دیکھا جائے تو اس موضوع کے میں بہت کچھ پیوست ہے اور دوسرے الفاظ بھی یہ اگر کہوں کہ اس موضوع میں پورا مقصد امام حسین علیہ السلام پوشیدہ ہے. بے شک. جی. عزاداری دراصل اس چیز کا نام ہے جس کے ہمارے دنیا میں کونے کونے میں منائی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد ہر چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ عیسائی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید سے جو مقابلہ کیا ہے تو یہ حق و باطل کی جنگ تھی امام حسین علیہ السلام کی. جی. بھائی یزید اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام نہ کربلا کے لیے نکلتے اور اس سے مقابلہ نہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ آج کی دنیا میں جتنے برے افعال تھے وہ سب رائج ہو چکے ہوتے دنیا میں. اور امام حسین علیہ السلام نے یعنی انسانیت کے لیے پیغام دیا. بے شک. یہی وجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ انہوں نے یزید تو چاہ رہا تھا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ حکومت پر راج کریں. ہاں. لیکن امام حسین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے دلوں پر راج کیا. سبحان اللہ. بے شک. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ایک امام حسین علیہ السلام کا محب جن کا نام امام خمینی ہے. جی. رضوان اللہ علیہ. انہوں نے بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی پیروی کی اور انہوں نے آج ایران میں جو انقلاب لے کے آئے وہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اسی کی تأسی کرتے ہوئے تحریک انہوں نے دلوں پر راج کیا. بے شک. بے شک. بے شک. تحریک کے ذریعے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اب ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہدف کو
ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں. بے شک. اور ہمارے جو علماء ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو ہے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنین کے سامنے پیش کریں. اور یہ ایک ایسا عزاداری ایک ایسا معجزہ ہے جو حقیقت، جس کی حقیقت جو ہے اور جسے کہا جائے کہ جو ہے کہ یہ ابدی معجزہ ہے. بے شک. آج دیکھیے آپ جو ہے کہ 1400 سال ہو چکے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے تقریباً، اور ہر سال جو ہے جب محرم آتا ہے تو ایک نئی نئی چیزیں، نئے نئے گوشے جو ہے سننے کو ملتے ہیں. جی. ایک نئی نئی روایتیں. جی. تو یہ معجزہ نہیں اور کیا ہے؟ بے شک. ہم لوگ جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہر محرم میں مجالس پڑھنے کے لیے جو مومنین کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ہے جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو ایک نئے نئے موضوع جو ہے، موضوعات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. بے شک. اور یہ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہدف اور مقصد کو بالائے طاق رکھ کے ہم عزاداری منا رہے ہیں تو وہ بے بنیاد ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب جناب آپ کا یہ کہ بھئی اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اس کو سمجھ کے ہمیں اس کو ہی، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا جو امام اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا کہ جو ہے، اور اصلی محبت ہے بھی وہی. بے شک. بے شک. محبت کسے کہتے ہیں بھائی؟ بے شک. بالکل. محبت کا مقصد صرف یہی ہے کیا کہ جو ہے کہ ہم یعنی جب ہمارا دوست، ہمارا محبوب جب شہید ہو جائے، جب دنیا سے چلا جائے تو خالی اس کے اوپر جو ہے تماچے مارے موقع نہیں، بلکہ اس مشن کو بھی آگے لے کے جانا ہوگا ہر حسینی کو. اصلی محبت وہ ہے کہ جو ہے کہ ہماری محب کا، ہمارے رہبر کا، ہمارے قائد کا، ہمارے دوست کا جس بنیاد پر بھی جو ہے وہ ہمارا محب ہو. ظاہر سی بات امام حسین علیہ السلام ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہبر ہیں. تو ان کا ہدف کیا تھا اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، ہمیں اسے ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہوگی. جی. اور اگر ہم ان کے ہدف کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کے ہم جو ہے عزاداری کر رہے ہیں، بھائی عزاداری کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو شہادتیں پیش کی کربلا کے میدان میں، ان کی ہے عزاداری. ہم اسی کی یاد بناتے ہیں. بے شک. اور ہم یعنی جو ہے چونکہ اور یہی علی اکبر علیہ السلام سے نے پوچھا تھا بابا سے، امام حسین علیہ السلام سے، جب انہوں نے واقعہ کربلا کو پیش کیا کہ انہوں نے تفصیلاً بتایا کہ جو ہے کس طریقے سے ہم شہید کیے جائیں گے اور جو ہے تم بنی ہاشم کے پہلے شہید ہو گئے. جی. بے شک. تو بہرحال جو ہے انہوں نے ایک سوال کیا کہ بابا جان ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم حق ہمارے ساتھ میں ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں. بے شک. ظاہر سی بات ہے کہ باطل کا منہ کالا ہی ہونا ہے. بے شک. بے شک. آج یہ جو ہے منایا کہا جاتا ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہ صاحب معاذ اللہ فتح یزید مناتے ہیں کچھ لوگ. تو فتح کس کی ہوئی ہے بھائی؟ اگر ظاہری طریقے سے دیکھا جائے تو، اور چاہے باطنی طریقے سے دیکھا جائے، بے شک یہ تو تھوڑی دیر کے لیے عقل جو ہے وہ اس کے ماننے والے، اس منحوس کے ماننے والے، یزید ابن معاویہ کے ماننے والے تھوڑی دیر کے لیے تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے بستر پر لیٹ کے سوچیں کیا آیا امام حسین علیہ السلام اپنے ہدف و مقصد میں کامیاب ہوئے؟ جی. یہ یزید ابن معاویہ جو ہے وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہوا. یہی وجہ تھی کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا جو ہے یہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ قافلہ گیا ہے تو اذان کی آواز آئی تو انہوں نے کہا تھا تو شہزادی نے فرمایا کہ جو ہے کہ
یہ میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، یہ میرے جد کا نام ہے، تیرے جد کا تیرے نام۔ جد کا ہے، بے شک۔ للکارا آپ نے جی بے شک۔ اور کہا کہ دیکھو اگر جب تک کہ جو ہے یہ اذان کی آوازیں آتی رہیں گی تب تک حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ بے شک بے شک، پوری دنیا میں حضرت پوری امام حسین دنیا علیہ میں السلام کا ذکر منایا جا رہا ہے۔ ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے، اس وقت ہم چلیں گے عالی جناب شاہ نواز خان صاحب سے کہ وہ ایک اور سوچ پیش فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، 2 لاکھ کے نرغے میں تنہا میرا بھائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، دربار میں جب قاضی پہنچے تو لئی بولے، دربار میں جب قاضی پہنچے تو لئی بولے، بے شیر کی سرنگے دیکھو بہن آئی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، سر پیٹتی تھی زینب اور شبر سے کہتی تھی، سر پیٹتی تھی زینب اور شبر سے کہتی تھی، پانی تو پلا ظالم پیاسا میرا بھائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، جب قتل ہوا قاسم ماں نے کہا رو رو کر، جب قتل ہوا قاسم ماں نے کہا رو رو کر، بیٹا تیرے لاشے پہ رونے دلہن آئی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، نیند آئی جو زندہ میں کہنے لگی رو رو کر، نیند آئی جو زندہ میں کہنے لگی رو رو کر، پھٹتا ہے جگر میرا خالق کی دہائی
ہے زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے زینب نے کہا رو کر۔ یہ تو تھے علی جناب شاہ نواز صاحب جو یہاں سے سوچ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے۔ جناب جیسے کہ ہم لوگ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں باقی رہا، اور جس طرح انہوں نے شہادتیں پیش کی تو آج بھی ذکر جگہ جگہ ان کا ہوتا ہے اور عزاداری کی یاد منائی جاتی ہے۔ بعد امام حسین علیہ السلام تحریک عزاداری کی اگر ہم بات کریں تو بنیاد کس نے رکھی، اس حوالے سے میرا سوال ہے، اور اس کے بعد ربط مصائب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے آپ کو بیان کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ یہ تو طے ہے کہ جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے شہادت دی، بے شک، اور جو انسان ہوگا وہ امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا بے شک بے شک بے شک، اور جب ماننے والا ہوگا تو امام حسین علیہ السلام پر کی سیرت پر گامزن رہنا پڑے گا، اور اگر سیرت نہیں اختیار کرتے، اس پہ زندگی نہیں گزارتے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا محب نہیں ہو سکتا ہے، وہ پھر یزید کا محب ہوگا، کیونکہ اس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو ظاہر کر رہا ہے اور سیرت پہ اس کی چل رہا ہے۔ ہاں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ بعد کربلا جب شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد اس تحریک کو، اسلامی تحریک کو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے سنبھالا، بے شک بے شک، وہ لے کے آگے تک لے کے گئی اس کو، اور اس طریقے سے کہ ایک گلے ہیں ایک رسن ہے 12 گلے ہیں، بغیر کجاوے کے اونٹوں پر جو ہے آپ کو سوار کیا اور دیار بے دیار لے جایا گیا۔ ہر جگہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ ہر مقام پر خطبے پیش کر رہی تھی، جی، اذان کی آواز آئی، بے شک، دیکھ یزید، اے یزید کے چاہنے والوں، دیکھ حسین کی فتح ہوئی ہے کہ تیری فتح ہوئی ہے، بے شک، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، جہاں پر متعدد روایتیں ملتی ہیں کہ جو ہے کہ جہاں کے شہزادی جناب زینب رہ چکی تھیں اور جو ہے امام حسین مولا متقیان حکومت کر چکے تھے۔ 3 گھنٹے 45 منٹ کے بارے میں ملتا ہے کہ 45 منٹ آپ کو کوفے کے دروازے پہ کھڑا رکھا، وہاں پر بھی جناب زینب نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد میں اصل بنیاد جب جو ہے شام جب یہ پہنچے، یہ قافلہ پہنچا، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ شام کے واقعات بیان تو نہیں کرنا ہے، قید خانے میں جو ہے جس طریقے سے تمام مصائب اور آلام جو ہے کے ساتھ میں جو ہے اس تحریک پر جو ہے جناب زینب نے اس کو قائم و دائم رکھا، چاہے وہ شہادت جناب سکینہ ہو، چاہے وہ دیگر بچوں کی ہوں، چاہے وہ یعنی قلیل کھانے کی آمد ہو، ہر جگہ پر جناب زینب صلی اللہ علیہ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد میں جب واقعہ ملتا ہے، آپ حضرات کو سب ظاہر سی بات ہے کہ مجلسوں میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور سنتے ہی ہیں آپ لوگ حضرات، کہ جب تقریباً سال بھر کا یہ وقت گزر گیا تو یزید کی بیوی کا واقعہ ہے کہ وہ آئی اور جو ہے اس نے دیکھا، اور جو ہے اس کے بعد میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے اس نے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ تم کون ہو، تو جب انہوں نے سب بتایا پورا واقعہ بتایا، کریں کہ میں زینب ابن علی ہوں، کہنے کا وہ تو میری یزید کی بیوی کہنے لگی کہ وہ تو میری شہزادی ہیں، وہ تو میری استاد ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ بہت سے جب انہوں نے اپنی حقانیت کو بتایا تو انہوں نے ایک آخری جو ہے حربہ یزید کی بیوی نے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی زینب ہیں، یعنی
اتنے علم اور اتنے مصائب پڑے تھے کہ جو ہے کہ وہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہ پہچان نہیں زینب پا رہی سلام اللہ علیہ کہ جن سے میں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو آخر میں جو ہے وہ اسے یزید کی بیوی نے کہا کہ جو ہے کہ دیکھو اگر آپ ہماری شہزادی ہیں تو جب میں ان سے قرآن پڑھنے جاتی تھی تو قرآن ان کا 7 دفعہ طواف کرتا تھا بے شک تعظیماً. اس نے قرآن منگایا اور قرآن بنا کے جیسے ہی جو ہے سامنے پہ ہاتھوں پہ لے کے آئی ویسے ہی قرآن طواف کرنے لگا. بس وہ سمجھ گئی کہ یہ وہ سمجھ گئی کہ شہزادی اور سر ننگے دربار میں گئی. جب یزید نے دیکھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو دربار میں سر ننگے چلی آ رہی ہو تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ جو ہے کہ تو آل رسول کو سر ننگے وہاں سے لے کے آ رہا تجھے شرم نہیں آئی. اس کے بعد میں بہرحال جو ہے یعنی یہ واقعہ ہوا کہ جو ہے کہ اس نے رہائی کا یعنی جو ہے اس نے کہا کہ جو ہے کہ تم دل چاہے تو یہاں رہو دل چاہے مدینے چلے جاؤ. تو شہزادی نے کہا کہ جو ہے کہ ایسا ہے کہ جو ہے کہ ہم پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے. پہلے تو انہوں نے جناب سید سجاد کی طرف منسوخ کیا کہ پہلے ہم کیونکہ وہ وقت کے امام ہیں ان سے دریافت کر کے آگے وہ قدم اور جناب سید سجاد علیہ السلام سے انہوں نے رائے مشورہ کیا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جو ہے کہ ایک مکان خالی کر دیا جائے اس لیے جہاں پہ ہم اپنے والی وارث کے غم ابھی تک کہ ہم کو رونے نہیں دیا گیا. بے شک اس لیے وہاں پہ اہتمام ہمارے بھیا پر رونے نہیں دیا گیا. بہرکیف ایک مکان خالی کرایا گیا اور انہوں نے دل کھول کے ماتم کیا اور اپنے بھائی کا ظاہر سی بات ہے کہ سرائے شہداء بھی آئے اور جو ہے وہ اب ایسے عالم میں کہ جب پورا خانوادہ یا یوں کہا جائے کہ جو ہے کہ پورا جناب زہرا کا باغ تاراج ہو چکا تھا. اب ایسے عالم میں جب سرائے شہداء آئے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ کیا عالم ہوا ہوگا. اور پھر جو ہے وہ قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت وہ بھی ایک المناک منظر. اور اس کے بعد میں جو ہے یہ جو کربلا سے شام تک کے آپ کبھی جو ہے زیارت کو اللہ آپ کو نصیب کرے کہ جو ہے کہ آپ زیارت پر جائیں تو کربلا سے شام تک اگر جو ہے آپ ملکی کا راستہ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی سی قبریں ہیں راستے میں بنی ہوئی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی قبریں کس کی ہیں؟ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے سینوں سے لپٹے ہوئے تھے جب وہ قافلہ اور مائیں جو ہے بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی تھی جب اونٹ بھاگتا اور پیچھے سے دشمن اونٹ کے تازیانہ لگاتا تھا. جب اونٹ بھاگتا تھا تو ظاہر سے ماؤں کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے پسے گردن. تو بچے جو ہے وہ بچوں کا ہاتھ یعنی ماؤں کا گریبان چھوٹتا اور نیچے گر جاتے. تو کسی کے سینے پر بچے کسی پر اونٹ کے سینے پر پیر جو ہے اور کسی کہیں پر کسی کچھ بچے جو ہے اگر جو ہے جو اس وقت ہی شہید نہیں ہوئے وہ بعد میں ظاہر سی بات قافلہ تو چلا گیا اب ان کے وہ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں. اور بہرحال جناب زینب نے بنیاد وہیں سے ڈالی عزاداری کی. اور جو مخالفین عزاداری ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر ہم قاتل کو قاتل کہیں گے تو قاتل کے جو چاہنے والے ہیں تو ان کے لیے گراں گزرے گا. اگر ہم جو ہے بے نمازی کو بے نمازی کہیں گے تو وہ غصے میں آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہم حقانیت ان کے اوپر مظالم جو ہوئے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کی یاد بناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی تو اس میں ایک عجیب و غریب قربانی ہے. اپنے جوان بھی لیے اپنے بچے بھی لیے
اور وہ بیٹا جو جس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نانا کی وفات کے بعد تمنا کی تھی. اللہ اکبر. ہو بہو ہم شکل پیغمبر تھے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. جوان بیٹا، 18 سال کا بیٹا. ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہما شما ہوں تو کون دیکھ سکتا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جگر ہے کہ جگہ جگہ پر جو ہے رات بھر شب عاشور رات بھر جو ہے وہ خیموں کی طرف ٹہل رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر نگاہ کرتے ہیں اور زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے علی اکبر سے کہا کہ یہ کہ بیٹا علی اکبر گلدستے اذان پر جا کے اذان کو. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام گلدستے اذان پہ گئے. جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو یہ اللہ اکبر کی آواز مدینے کی دیواروں سے بھی ٹکرائی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین جب جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اذان دے رہے ہوں گے تو وہ وہاں پر کیا عالم ہوگا شہیدانیوں کا، کیا عالم ہوگا شہداء کا، کیا ہوگا انصار کا، کیا عالم ہوگا کہ اذان نہیں بلکہ مجلس ہو رہی تھی. چونکہ یہ آخری اذان تھی جناب علی اکبر کی. اور جب انصار ایک ایک کر کے جانے لگے تو آئزہ کی جب باری آئی، صبح عاشور جب نمودار ہوئی، جب آئزہ میں سب سے پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا سے اجازت لے کے میدان میں پہنچتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی جنگ کی جو ہے کہ علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہونے لگی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب علی اکبر سے گھوڑے پر سبزہ نہ گیا. ایک دشمن نے ایسی برچی لگائی کہ وہ جناب علی اکبر کے سینے میں جا کے پیوست ہو گئی. جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام زین سے زمین پر تشریف لائے، بابا کو آواز دی. بابا کو ہر شہید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے، لیکن علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ ملتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اتنا جملہ ملتا ہے. ہر شہید نے مدد کے لیے پکارا ہے، لیکن امام جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ بابا جان میرا آخری سلام ہو، اس لیے کہ جناب علی اکبر جانتے تھے کہ کہ میرا بابا صبح سے لے کے ابھی تک کے جنازوں پر جنازے اٹھا رہا ہے. جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امام حسین علیہ السلام پہنچے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بیٹا کیا چاہتے ہو، کیوں کرا رہے ہو؟ کہا بابا یہ جو ہمارے سینے میں برچھی کی آنی ہے یہ بہت تکلیف کر رہی ہے. اللہ اکبر. ایک باپ کے لیے اس برچی کے پھل کے اوپر ہاتھ ڈالنا، اور وہ بیٹا کہ جس کے لیے جب اس کو سوار کیا تھا تو پیچھے پیچھے وہ چلے جا رہے تھے امام حسین علیہ السلام. تاریخ کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کہا آپ نے کہ جو ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بابا جان یہ برچی کی ہنی جو ہے بالکل کلیجے کو چھلنی کیے دے رہی ہے، تو امام نے قبا کی آستینوں کو سمیٹا اور نجف کی طرف رخ کیا اور برچی کی ہنی میں جو ہے ہاتھ ڈالا. اب جو برچی نکلی تو جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلیجہ بھی ساتھی میں نکلا. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا، یہ کتنی عظیم قربانی ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جوان کے گلے سے سینے سے برچی نکالنا کیا آسان تھا. اب جناب علی اکبر علیہ السلام
کو کے جو ہے کے جسم کو امام حسین علیہ السلام جو خیمے میں لے کے پہنچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب نے پالا تھا آپ کو، تو جناب زینب کا کیا حال تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال تھا جو پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ بہرحال جناب علی اکبر علیہ السلام کا بہت بڑی قربانی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام وہ تھے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ 18 سال کی عمر میں اس دین حق کے لیے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں قربان ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہباد حسین رضوی صاحب، جو پروگرام پیغام کربلا میں 6 محرم کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے، اور ہمارے دوسرے مہمان علی جناب شاہ نواز خان صاحب جو یہاں سے سوز و سلام پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل شب میں اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک نئے عالم دین کے ساتھ 7 محرم کے پروگرام کے حوالے سے۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، ہائے حسین، شہید ہو گیا پیاسا، کسی کو رحم نہ آیا، حسین، ہائے حسین، شہید ہو گیا پیاسا، علی و فاطمہ زہرا کی گود کا پالا، علی و فاطمہ زہرا کی گود کا پالا، نبی کی آنکھوں کا تارا، حسین، ہائے حسین، شہید ہو گیا پیاسا، سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، سفر میں قتل ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، تباہ ہو گیا کنبہ، حسین، ہائے حسین، شہید ہو گیا پیاسا، جنا سے فاطمہ یہ بہن کرتی نکلی تھی، جنا سے فاطمہ یہ بہن کرتی نکلی تھی، کہ مر گیا میرا پیاسا حسین، ہائے
सा कहा ये ज़ैनबे मुदतै ने जब मरूं लोगों कहा ये ज़ैनबे मुदतै ने जब मरूं लोगों मेरे मदार पे लिखना हुसैन हाय हुसैन शहीद हो गया प्यार